پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ لغو گوئی یعنی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دنیا آخرت میں، یہ بذات خود انسان کو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو بعض ساتھی بعد میں پوچھتے رہے کہ بعض اوقات ہم گھر میں اپنے بیوی بچوں سے یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور اگر بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو اس کے حق کے خلاف معلوم ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ لغو گوئی وہ ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ دین کا کوئی فائدہ، نہ کسی کے حق کی ادائیگی۔ بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، تو اس حق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اب آدمی اگر یہ سمجھے کہ مجھے خاموش رہوں اور ساری زندگی گھر میں جاتا ہے اور بیوی سے بات ہی نہیں کرتا، تو یہ تو اس کی حق تلفی ہے، یہ جائز ہی نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مہمان آتا ہے تو اب مہمان کے سامنے آپ بالکل چپ ہو کے بیٹھ کے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ تو اس مہمان کی حق تلفی ہے۔ تو کسی درجے میں اس کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کا دل خوش کرنا، کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو ایک مہمان کا حق ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اور اس اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بات اس سے کرے، لیکن یہ سب چیزیں حدود کی پابند ہیں، ایک حد تک ہے وہ کرے۔ تو اسی میں مجھے یاد آیا کہ میں شروع سے کچھ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، خاص طور سے جب میں کتب خانے میں بیٹھ کے کام کرتا تھا، کہ کام کر رہا ہوں، کچھ ذہن حاضر کیا، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا، کچھ سمجھ میں آیا لکھنے کے لیے، ابھی مضمون سمجھ میں آیا ہی تھا، قلم ہاتھ میں لیا تھا کہ کوئی صاحب پہنچ گیا، السلام علیکم، اور انہوں نے مصافحہ کرنا شروع کیا اور باتیں شروع کر دی۔ طبیعت بڑی الجھتی تھی کہ اب سب کچھ تیار جو ذہن میں کیا تھا وہ تھوڑی دیر میں رخصت ہو جائے گا، تو یہ الجھن رہتی تھی۔ ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تعریف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے میں نے اپنی یہ بات ذکر کی، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ جو تم لکھنے کا کام کر رہے ہو یہ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہو، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو تو اس وقت خوشنودی اس میں ہے کہ جو مہمان آیا ہے اس کا اکرام کیا جائے، اس سے بات کی جائے، اور وقت کے تقاضے کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اس وقت میں مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اس وقت میں میرے ذمہ کیا حق ہے۔ بے شک تم نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ آج مجھے اتنا کام کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، لیکن اب اس وقت ایک مہمان آیا ہے تو اس مہمان کا حق ہے کہ تم تھوڑی توجہ اس کی طرف دو، اسے سلام کا جواب دو، اس کی خیریت دریافت کرو، اس کا کچھ اگر وہ کوئی بات لے کر آیا ہے تو اس کی بات مختصراً کم از کم سن لو، اور سن کے اگر فرض کرو اس وقت کر سکتے ہو پوری بات تو اس وقت کر لو، ورنہ کوئی وقت بتا دو، اس کا حق ہے یہ۔ تو اب چونکہ حق کی ادائیگی کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ ہاں اگر وہ پہلا کام کر رہے تھے اپنے نفس کے حظ کے لیے، لذت کے لیے، اور اس وجہ سے برا لگ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کے حظ کو چھوڑوں، تو پھر نفس کی نفسانیت ہو گئی، یہ تو پھر شریعت نہ ہوئی۔ تو ایسی بات فرمائی کہ اس کے نتیجے میں سارا یہ اشکال دور ہو گیا۔ تو بہرحال مہمان کا حق ہوتا ہے کہ کچھ دیر اس سے بات کی جائے، لیکن یہ خوب سمجھ لو، مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کے سلام دعا کی جائے، اس کی خیریت دریافت کی جائے، اگر وہ کوئی بات لے کر آئے تو مختصر بات اس کے ساتھ کر لی جائے، یہ سارا مہمان کا حق ہے۔ لیکن مہمان کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا وقت ضائع کرے، یعنی تھوڑی دیر تک اس کا اکرام، تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ بات چیت، یہ اس کا حق ہے، یہ فضول گوئی میں داخل نہیں۔ لیکن وہ گھنٹے گزار دے اور تمہارا وقت ضائع کر دے، یہ مہمان کا حق نہیں ہے۔ ایک حد تک اس کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اپنے
جو معمولات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ حد قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایسی حد کہ جس کے نتیجے میں وقت ضائع نہ ہو، فضول باتیں نہ ہوں، جو ایسا ہے جس سے واقعتاً معقولیت کی حد تک دوسرے کا دل خوش ہو جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے باتیں جب ضرورت سے زیادہ ہوں گی تو پھر وہ فضول گوئی میں داخل ہوں گی، اس کے اندر پھر پتہ نہیں کہاں لے جا کے شیطان ڈال دے۔